لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ کیسا اجر؟ کون سی جزا؟ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں مالک کائنات نے حضور کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا کروائے کہ محبوب آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ اجر کس چیز کا؟ کہ جب طائف کی وادیوں میں تم لوگوں نے مجھے پتھر مارے اور میرے پاؤں لہو ہو گئے، یہاں تک کہ میرے جوتے بھی خون سے تر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں نے تم سے اجر نہیں مانگا۔ میں نے تمہیں جہنم کے اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کے ایمان کی روشنی اور ضیاء کی طرف لایا، لیکن میں نے اس پہ تم سے اجر طلب نہیں کیا۔ میں نے تمہیں ایمان عطا کیا، میں نے تمہیں قرآن عطا کیا، میں نے تمہیں اپنی صحبت عطا کی، لیکن ان ساری چیزوں پہ میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کے یہاں الا حرف استثناء کا ذکر فرما کے مالک کائنات نے گویا زبان مصطفیٰ سے یہ کہلوا دیا الا المودۃ فی القربى، لیکن میری اہل بیت کے ساتھ مودت کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہ بطور اجر نہیں ہے، کسی کے ذہن میں آئے کہ حضور نے جو دعوت دین دی اس پہ اجر مانگا، جو حضور نے تبلیغ کی اس پہ اجر مانگا، جو حضور جہنم کی تاریکیوں سے نکال کے جنتوں کی وادیوں تک اس امت کو لائے، حضور نے اجر مانگا۔ ہرگز نہیں ہے، وہ رسول اللہ نے جو کچھ بھی کیا فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا، وہ حضور نے جو کچھ بھی کیا فقط اللہ کے حکم سے کیا اور اللہ کا رسول ہونے کے ناطے کیا۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، اہل بیت اطہار کی مودت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں میرے لیے اجر نہیں ہے، اس سے تمہارا ایمان بچ جائے گا، تمہاری عاقبت بچ جائے گی، تمہاری آخرت بچ جائے گی اور تم کامل ایمان لے کے دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ بولیے سبحان اللہ۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا سے رخصت ہو، جس کا اہل بیت اطہار کی محبت میں وصال ہوا، فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، مالک کائنات نے اسے ایسی موت نہیں دی بلکہ رب العالمین نے اسے مرتبہ شہادت پہ فائز ہوتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات طیبا، جس نے محبت اہل بیت میں اپنی زندگی گزاری، جس نے شب و روز اہل بیت اطہار کی محبت میں گزرے اور اس حیثیت کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس پیار کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوا، فرمایا ایسی زندگی لے کے نہیں گیا بلکہ اس کی زندگی کو اور آخرت کو پاکیزہ بنا کہ پاکیزگی چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، طہارت چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، کیونکہ جن کو اللہ نے طہارت والا بنایا ہے، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے، مالک کائنات اسے بھی ابدی طہارت کہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میں نے ارادہ فرما لیا ہے کہ محبوب آپ کی اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دوں، تو جن سے اللہ نے ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دیا اور جو ان کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بھی نجاست کو سے دور فرما دیتا ہے، اسے پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ حدیث پاک کے آخر بات میں عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے وعید فرمائی، تنبیہ فرمائی، خبردار کیا۔ اب خبردار کس کے؟ کبھی دوستوں کو خبردار کیا جاتا ہے اور کبھی دشمنوں کو خبردار کیا جاتا ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جو اپنے بیت کی محبت میں دنیا سے جاتا ہے اس کی زندگی پاکیزہ،
اس کی موت شہادت کی موت ہے. اور جو اہل بیت سے بغض لے کے اس دنیا سے جاتا ہے اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا، کہ جو اہل بیت سے بغض لے کے اس دنیا میں رہتا ہے یا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ایمان سے دنیا سے جا رہا ہوں، بلکہ وہ ایمان نکال لیا جاتا ہے اور حالت کفر میں وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے. اتنی بڑی سزا ہے کہ اہل بیت سے بغض رکھنا، اتنی بڑی سزا ہے اہل بیت اطہار سے نفرت کرنا، اتنی بڑی سزا ہے اہل بیت اطہار کو تکلیف دینا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب عیسائیوں سے مباہلہ کے لیے آقا علیہ السلام نے ملے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. جب مالک کائنات نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو اگر تم سچے ہو تو اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنی بیٹیوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی بیٹی کو لے کے. تم اپنی اولاد کو لے کے آؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کے. اس وقت رسول کائنات علیہ السلام آگے آگے سیدہ زہرا صلی اللہ علیہ حضور کے پیچھے دائیں اور جائیں بائیں حسنین کریمین اور سیدہ پاک کی پشت کے پیچھے مولا مرتضی حضرت علی المرتضی ہیں. اور یہ 5 ہستیاں جب جا رہی ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر چادر کر کے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان کے ساتھ محبت رکھے تو ان کے ساتھ محبت رکھ، جو ان کے ساتھ پیار کرے تو ان کے ساتھ پیار کر، اور جو ان سے نفرت کرے مالک کائنات کو اس سے نفرت کرنا. تو یہاں حضور نے دعا کرنا دی، یہاں حضور نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر دی، اور وہ استدعاء کیا تھی، وہ دعا کی کیا تھی کہ میرے مالک جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے تو بھی ان سے محبت کر. تو جو اہل بیت کے اطہار کے ساتھ محبت کرتا ہے اللہ رب العزت ہر اس شخص کے ساتھ محبت کرتا ہے. پھر حضور نے ایک ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری محبت اسے حاصل ہو جائے تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے. میری محبت ان کی محبت میں ہے. اور جو چاہتا ہے کہ خدا کی رضا، خدا کی منشا، خدا کی محبت سے حاصل ہو جائے، میری رضا میں، میری محبت میں، میری اتباع میں خدا کی محبت ہے، خدا کی رضا ہے، خدا کی منشا ہے. گویا محبت اہل بیت ذریعہ ہے حضور تک پہنچانے کا، اور حضور ذریعہ ہے محبت خدا تک پہنچانے کا. یہ 3 سلسلے حضور نے ارشاد فرما دیے کہ اگر چاہتے ہو خدا تک رسائی تو آؤ اہل بیت اطہار کی چوکھٹ کو تھام لو، اہل بیت اطہار کی چوکھٹ کو پکڑ لو، اہل بیت اطہار کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. تمہیں محبت مصطفیٰ کی نصیب ہو جائے گی، تمہیں محبت خدا کی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ ہے محبت جس کا درس حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا. پھر مدینہ کے مقام پہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی سنا میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے جسے کلام الہی کہتے ہیں، اور ایک میری فطرت ہے جسے میری اہل بیت کہا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک کو چھوڑ کے دوسری کو نہیں پا سکتے. اگر اہل بیت کو چھوڑو گے قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، قرآن کو چھوڑو گے اہل بیت تک نہیں پہنچ سکتے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ان دونوں کو ہمیشہ تھامے رکھنا. اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تو گویا گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی اہل بیت اور قرآن ہے. کہ قرآن اور اہل بیت گمراہی سے بچنے کا راستہ ہے. قرآن اور عبادت رسول ہدایت کی طرف لے جانے کی راہ ہے. بولا حضور علیہ السلام نے راستہ بتا دیا ہے.
منزل دکھا دی ہے، تو پھر حضور نے فرمایا کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اس کی رسی آسمان سے لے کے زمین تک لٹک رہی ہے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہی خطبہ ہے جس خطبے میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اسی خطبے کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ قرآن جو ہے جس کی رسی آسمان سے زمین تک لٹک رہی ہے۔ اور پھر رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ دونوں میرے ساتھ حوض کوثر پہ موجود ہیں۔ تو جو اپنے بیت کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا چاہتا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہو سکتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں بھی اطاعت رسول کو پائے گا۔ جو قرآن کا دامن چھوڑ کے اللہ تک رسائی چاہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ وہاں حوض کوثر پہ قرآن سے سامنا ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک قرآن کو چھوڑ دیں یا محبت اہل بیت کو چھوڑ دیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بالخصوص حسنین کریمہ کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسین کہ حسین بھی دیوانہ نہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ یہ اس بات کو آپ نے اتنا چھوٹا سا ٹکڑا تو آپ نے سنا ہوا ہے۔ سیاق رسول کہتے ہیں ہم رسول کائنات علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی کے گھر میں دعوت کے لیے جا رہے تھے، تو ہم جب ان کے گھر پہنچے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے اور ان بچوں میں امام عالی مقام حضرت امام حسین بھی کھیل رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے دیکھیے گھر کا واقعہ نہیں ہے، ہمارے کا واقعہ ہے۔ گھر میں ہر بندہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے نماز سے پیار کرتا ہے، لیکن پرسنالٹی یہ کہہ رہی ہے کہ باہر بچوں کو لے کے نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں میری پرسنالٹی خراب ہوتی ہے، گھر میں سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن حضور اس مجمع سے اٹھے، صحابہ کرام کی جماعت سے اٹھے اور حضرت امام حسین کی طرف بڑھے۔ جب حسین کے علی کو اٹھانا چاہا تو حضرت حسین کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ حضور پیچھے پیچھے ہیں، حسین آگے آگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو پکڑ کے سینے سے لگایا اور ان کے منہ میں اپنی زبان دی۔ گویا یہ امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اس حسین کو عام نہ سمجھنا، جس کو میں اس قدر محبت کرتا ہوں، اس کی محبت تم پہ فرض کر دی گئی ہے۔ اب فرض کیسے ہے؟ یہی آیت ہے جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتاب اللہ میں اہل بیت کی محبت ہم پہ فرض کی ہے۔ یہ آیت میں نے پڑھی ہے خطبہ میں، اللہ صلی علیہ اجر الا المودۃ فی القربہ، کہ اہل بیت کی محبت ہر بندہ مومن پہ فرض ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں اس کے فرض ہونے کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے نص نازل کرنا کے لیے بتا دیا ہے کہ محبت اہل بیت کو پہ فرض ہو گئی ہے۔ اور پھر حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے اور کسی دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ اے مسلمان، تیری تو اس وقت تک نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، تیری اس وقت تک نماز قبول ہی نہیں ہوتی جب تک تو اہل بیت کے اطہار پہ درود نہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اشعار تھے حضرت امام شافعی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے، اور پھر نماز کی قبولیت کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے۔ اگر محبت اہل بیت کو درمیان سے نکال دیا جائے، نہ ایمان مکمل ہوتا ہے اور نہ انسان کی نماز صرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ ایمان بھی اس کا قبول ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے، اور نماز بھی اسی کی قبول ہے جس نے حضور علیہ السلام کی اہل بیت پہ دل و جان سے درود پڑھا۔ یعنی کہ نماز میں انسان درود پڑھے اور
جو ہی نماز سے فارغ ہو تو پھر آ جائے اطہار کے بارے میں عظیم تفصیلات اس کی ہو جائیں تو ایسی محبت اللہ کو کرتی نہیں. حضور نے حضرت امام حسین کے منہ میں زبان دے دی، امت کو یہ سبق دے دیا کہ اس بیٹے کو، اس نواسے کو آپ نہ سمجھنا جس کو میں گلی میں بھی اٹھا رہا ہوں، میں صحابہ کرام کی جماعت کو چھوڑ کے اس اپنے شہزادے کو اٹھا رہا ہوں اور بوسے دے رہا ہوں اور اپنی زبان اس کے منہ میں دے رہا ہوں. اور پھر فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. حسین منی کو تو سمجھ پاتے ہیں حضور آقا علیہ السلام مصدر ہیں حسین کے، بیٹے ہیں حضرت امام حسین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن وانا من حسین کہ میں حسین سے ان کا بہت غلط ہے کہ مدینہ سے حضرت علی مرتضیٰ کے گھر سے لے کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت کی گود سے لے کے 56 سال تک کی عمر کو پہنچنے تک حسین مصطفیٰ سے ہیں، اور پھر میدان کربلا سے لے کے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ حسین سے. آج بھی ذکر ہو رہا ہے رسول کائنات کے دین کا، آج بھی ذکر ہو رہا ہے حضور علیہ السلام کی سیرت کا، آج بھی آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، آج بھی شریعت مطہرہ اپنی اصل حالت پہ ہے. تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ حضور نے بتا دیا وانا من حسین 56 سال سے لے کے قیامت کے برپا ہونے تک پہلے حسین مجھ سے تھا، کربلا سے لے کے قیامت تک میں حسین سے. سبحان اللہ. یہی پیغام ہے محمد اہل بیت، یہی خلاصہ ہے محمد اہل بیت، یہی سبق ہے محمد اہل بیت کا جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دیا کہ حسین کے مصدر ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ مصدر ہیں حسین ابن علی کے، لیکن حسین ابن علی مظہر ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حسین کی ابتدا تو مصطفیٰ ہے، لیکن رسول اللہ کی انتہا حسین ابن علی. اس کلمے کو بچایا، اس شریعت کو بچایا، اس قرآن کو بچایا، اور شریعت مطہرہ اپنی اصل حالت میں آج امت کے پاس موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے جو حضور نے فرمایا تھا وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، کہ شریعت پہ پہلا دے کے شریعت پہ کڑا وقت جب آئے گا اس وقت حسین کھڑا ہوگا، کسی یزیدی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، کسی یزیدی کی بیعت نہیں کرے گا، اسلام کا چہرہ مسخ نہیں ہونے دے گا، بلکہ اصل روح لوگوں کے سامنے زندہ کر کے پیش کر کے یہ بتا دے گا کہ وہ 72 تسبیحات جو حضور نے سجدے میں میرے لیے رب میں کی تھی، آج میں 72 قربان کر کے اس دین کو زندہ کر رہا ہوں. تو سیزانے من حضور کو دوسرے آج کی اس مختصر سی مجلس کا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر محبت اہل بیت کو پیدا کریں. یہی ایمان ہے، یہی ایمان کی تکمیل ہے، اور اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر اس کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ایمان ادھورا رہ جاتا ہے، اور ادھورا ایمان نہ اللہ کو قبول ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہے. مالک کائنات آپ کی اور میرے آخری کو شرفی قبولیت عطا فرمائے، اور جہاں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مالک کائنات مجھے معاف فرمائے، اور جو میں نے عرض کیا اللہ رب العزت سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. ہمارے